ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم ہمارا اللہ نہیں. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز میں درود پاک پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان لازوال ہے صدر الشریعہ کا، فیضان لازوال ہے صدر الشریعہ کا، کردار با کمال ہے صدر الشریعہ کا. امت کو دی بہار شریعت کی تازگی، امت کو دی بہار شریعت کی تازگی، احسان یہ بے مثال ہے صدر الشریعہ کا. عظمت کی ایک کتاب ہے ان کی حیات پاک، عظمت کی ایک کتاب ہے ان کی حیات پاک، ہر پہلو خوش جمال ہے صدر الشریعہ کا. جوہر وہی، نظر وہی، دینی تڑپ وہی، جوہر وہی، نظر وہی، دینی تڑپ وہی، عکس رضا کمال ہے صدر الشریعہ کا. دشمن چراغ حب نبی کیا بجھائیں گے، دشمن چراغ حب نبی کیا بجھائیں گے، کوہ وجود ڈھال ہے صدر الشریعہ کا. جس سمت چل پڑے وہ زمیں جگمگا اٹھی، جس سمت چل پڑے وہ زمیں جگمگا اٹھی، ہر نقش پا ہلال ہے صدر الشریعہ کا. ہے نسل امجدی میں وہی رنگ و بوئے فن، ہے نسل امجدی میں وہی رنگ و بوئے فن، تازہ گل عیال ہے صدر الشریعہ کا. علامہ کبیر محدث کبیر ضیائے جہان فن، علامہ کبیر محدث کبیر ضیائے جہان فن، یکتا ہنر میں لال ہے صدر الشریعہ کا، یکتا ہنر میں لال ہے صدر الشریعہ کا. پہلے سے بھی زیادہ وہ ہم سے قریب ہیں، پہلے سے بھی زیادہ وہ ہم سے قریب ہیں، کیسا یہ انتقال ہے صدر الشریعہ کا. سوچا انہیں فریدی تو روشن ہوا دماغ، سوچا انہیں فریدی تو روشن ہوا دماغ، مثل قمر خیال ہے صدر الشریعہ کا، مثل قمر خیال ہے صدر الشریعہ کا. آج ماہ ذی قعدہ کی دوسری تاریخ ہے. اس تاریخ کو پوری دنیائے سنیت عرس امجدی کے نام سے نہایت ہی تذک و احتشام کے ساتھ مناتی ہے، اور عرس امجدی کی بہاریں پیش کرتے ہوئے پوری دنیائے سنیت حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اور خاص طور سے ہمارے علماء اہل سنت مدارس دینیہ میں آج کے دن کو یوم اساتذہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. کاش کہ ہماری عوام بھی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی
اور اپنی اولادوں کو یہ بتاتی کہ ہم ٹیچرز ڈے یا یوم اساتذہ کسی کافر کا نہیں منائیں گے، بلکہ اس عظیم ہستی کا، اس عظیم محسن کا منائیں گے جس نے پوری دنیا سنیت پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے بچے کافر کا ٹیچرز ڈے تو مناتے ہیں، لیکن اس عظیم محسن کو بھول جاتے ہیں جس کا صرف ایک احسان، جو فقہ حنفی کے انسائکلوپیڈیا کی شکل میں ہے، جس کو بہار شریعت کہا جاتا ہے، صرف وہی احسان اگر صدر الشریعہ کا ہوتا تو بھی امت اس احسان کے بدلے میں اگر پوری زندگی ان کا گن گاتی تب بھی جو ہے اس احسان کا بدلہ انہیں نہیں دے سکتی تھی وہ۔ خیر، مدارس دینیہ کے اندر آج بھی الحمدللہ علماء اہل سنت آج کی تاریخ کو یوم اساتذہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مدرسہ یا مسجد آج ایسی ہے ہی نہیں کہ کسی مدرسے میں کوئی مدرس ہو یا کسی سنی مسجد کا کوئی امام ہو اور وہ صدر الشریعہ کے شاگردوں میں نہ آتا ہو۔ اسی لیے ہم یوم اساتذہ کے نام سے آج کی تاریخ کو مناتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام لوگوں کو عرس امجدی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یوم اساتذہ کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اساتذہ اہل سنت کو سلامت رکھے، اور تمام علماء اہل سنت کا اللہ تعالی ہم سب کے سروں پر تادیر ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کے فیضان علم و عمل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں کچھ ایسے ملکوتی صفات کے نفوس قدسیہ ملتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ پر ایک زمانہ فریفتہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ان لوگوں کو ایک ایسا اعلیٰ رتبہ حاصل ہوا کہ ان کے زمانے کے اکابر اور خود ان کے شیوخ، ان کے اساتذہ ان کی تعریفیں کرتے رہے، ان کی ناز برداریاں اٹھاتے رہیں، انہی پاک طینت اور خوبصیرت بلند ہمت ذوات قدسیہ میں ایک ذات ماضی قریب کے اندر ہم کو ایسی بھی ملتی ہے جس نے پورے ایک عالم کو اپنے علم و عمل کی نورانیت سے منور کیا ہے، ہزاروں علم کے پیاسوں کو علوم نبویہ کے جام سے علمی سیرابی عطا کی ہے اور ان کے علمی پیاس کو بجھایا ہے۔ عام طور سے ان کا احسان تو پوری دنیا اہل سنیت پر ہے، لیکن خاص طور سے مفتیان کرام پر بھی ہے۔ آج کوئی بھی مفتی ایسا ہے ہی نہیں جو فتویٰ لکھتے وقت ان کی کتاب بہار شریعت کو نہ دیکھتا ہو۔ یہ یقیناً حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا ایک بڑا کرم ہے مفتیان کرام پر، اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بہار شریعت کی شکل میں لکھ کر کے امت کے سامنے پیش فرمایا۔ ان کے کارنامے، ان کی خدمت اور امت کے حوالے سے جو ان کے اندر فکر تھی،
اسی بنیاد پر ان کے اصاغر جو ان سے چھوٹے تھے ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتے رہے، بلکہ جو ان کے بڑے تھے وہ بھی ان کی تعریف میں اپنی زبانیں کھولتے رہے۔ میری مراد جانشین امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ اعظم ہند، وکیل رضا، خلیفہ اعلی حضرت ابو المجد والعلا، صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم الحاج محمد امجد علی اعظمی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی، رضوی علیہ الرحمت والرضوان ہیں۔ یہ جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ یہ آپ کی علمی صلاحیت اور فنی لیاقت کا تو ایک جہان جو ہے اعتراف کرتا ہے، اور ان اعتراف کرنے والوں میں تنے تنہا اگر مجدد اعظم کی بات کی جائے، اعلی حضرت علیہ الرحمہ بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتے کبھی، لیکن جس ذات کی امام احمد رضا تعریف کرے وہ ذات اپنے آپ کے اندر ستارہ نہیں بلکہ سورج ہے۔ وہ اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی نظر میں اگر حضور صدر الشریعہ کا مقام دیکھا جائے، کیونکہ آج میرا عنوان ہی ہے صدر الشریعہ اکابرین کی نظر میں، جنہیں آج ہماری عوام جانتی تک نہیں ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ ان کا مقام اعلی حضرت کی بارگاہ میں کیا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ گفتگو کے دوران فرمایا، امجد علی کو درس نظامی کے تمام فنون میں کامل دسترس حاصل ہے، اور فقہ میں تو امجد علی کا پایہ بہت بلند ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ امجد علی کا فقہ میں پایہ تو بہت بلند ہے۔ اسی وجہ سے اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اب اعلی حضرت کی بارگاہ میں جو فقیہ ہوتے تھے نا وہ کوئی معمولی نہیں تھے، وہ علامہ حامد رضا بھی رہتے تھے، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ رہتے تھے، صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، یہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ لکھنے والے بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ آپ یہاں کے موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ استفتاء سنایا کرتے ہیں، یعنی سوالات سنایا کرتے ہیں، اور پھر جو جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں، ان کی طبیعت اخاذ ہے اور میرے طرز سے واقفیت ہو چلی ہے ان کو۔ یہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے الفاظ ہیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی تعریف کے اندر۔ اسی طرح اعلی حضرت علیہ رحمہ نے متعدد مرتبہ یہ فرمایا کہ دو شخص جب میرے پاس کچھ لکھنے بیٹھتے ہیں تو مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل میرے دل پر مضمون اتر رہے ہیں اور میں لکھا رہا ہوں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دو لوگ لکھنے بیٹھتے ہیں، ایک محدث صورتی علامہ وسیع احمد اور دوسرے مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ محدث صورتی علامہ وسیع احمد یہ استاذ ہیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے، استاذ اور شاگرد دونوں اعلی حضرت کی بارگاہ میں فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب تھے، مولانا نور الحسن یا مولانا ظہور الحق، یہ دونوں میں سے کوئی ایک۔ یہ دونوں حضرات علم معقولات کے اندر اپنے آپ کو بالکل منفرد سمجھتے تھے کہ ہم بہت ماہر ہیں۔ یہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ ہمارا اور صدر الشریعہ کا امتحان لیں علم معقولات کے اندر، اور جو کامیاب ہو آپ اس کو اپنے مدرسہ منظر اسلام کا پرنسپل بنا دیں، صدر المدرسین بنا دیں۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمت والرضوان کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے
اور اس وقت حضور صدر الشریعہ منظر اسلام کے پرنسپل تھے، صدر المدرسین تھے۔ اب آپ بتائیے، مدرسہ ہے اعلیٰ حضرت کا اور اس مدرسے کے پرنسپل ہیں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ۔ جب مولانا نور الحسن یا مولانا ظہور الحق بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور آپ علم معقول میں ہمارا اور صدر الشریعہ کا امتحان لے لیں، جو کامیاب ہو جائے اس کو مدرسہ منظر اسلام کا صدر المدرسین بنا دیں، تو اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا میں نے سب کا امتحان لے لیا ہے مگر میرے دل کو امجد علی بھا گئے ہیں، اس کا کیا کروں؟ یعنی میں نے دیکھے اچھے اور میں نے سب کا امتحان لیا ہے، لیکن کیا کروں، احمد رضا کے دل کو جو بھا گیا ہے وہ امجد علی اعظمی ہے۔ وہ پیا جس کو بھائے سہاگن وہی ہے۔ تو یہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی شان ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے علم کو، آپ کی قابلیت کو اور مناظرے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرماتا تھا کہ مناظرہ بھی وہابیوں سے نہیں ہوتا تھا کہ وہابی نام سن کر کے ہی بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھاگلپور کے علاقے میں گئے تھے آپ، تو وہاں کے سارے وہابی دیوبندی صرف نام سن کر کے بھاگ گئے۔ جب علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ ایسی کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا شعر ہے حضور صدر الشریعہ کے حوالے سے۔ میرا امجد، مجد کہتے ہیں بزرگی کو، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، یعنی گھبراتے یہ ہیں۔ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا حال تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ کو مفتی اور قاضی اسلام مقرر کیا تھا اس وقت ہندوستان کا، اپنے زمانے کے اندر۔ اور یہ ہندوستان کون سا تھا جس میں پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھے اس زمانے کے اندر، یعنی اتنے بڑے علاقے کا اور پورے ملک کا جس میں ہندوستان آج کا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب کے سب ایک تھے۔ پورے ملک کا اعلیٰ حضرت نے جس کو مفتی اور اسلام کا قاضی مقرر کیا تھا وہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کو مقرر کیا تھا۔ معمولی ذات ہے وہ، آج ہم جانتے نہیں ہیں اس ذات کو، صدر الشریعہ علیہ الرحمہ۔ اعلیٰ حضرت کی جو مسجد تھی آج بھی اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کے سامنے ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی مسجد میں امامت کی خدمت کی ذمہ داری بھی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی تھی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہو تو وہاں کا صدر المدرسین حضور صدر الشریعہ، اعلیٰ حضرت کی مسجد ہو تو وہاں کا امام بھی حضور صدر الشریعہ۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کیا کم تھے؟ علامہ حامد رضا مفتی اعظم ہند، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا میرے دل کو امجد علی بھا گئے ہیں۔ محبت اعلیٰ حضرت کو حضور صدر الشریعہ سے ایسی تھی کہ اپنی مسجد کا امام بھی اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ کو بنایا۔ اور صدر الشریعہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم نماز کے اندر جتنی احتیاط اعلیٰ حضرت کی مسجد میں ہوتی تھی میں نے کہیں اور دیکھا ہی نہیں تھا، اتنی احتیاط کے ساتھ نماز ادا کی جاتی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا اتنا کرم تھا حضور صدر الشریعہ پر کہ منظر اسلام کے جتنے مدرسین تھے اور طلبہ، صرف طلبہ نہیں پڑھانے والوں کو بھی، اور بریلی شریف کے اندر جو مسجدیں تھیں ان کے اماموں کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جتنے مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں اور جتنے طلبہ ہیں اور امام ہیں وہ سب آئیں اور امجد علی کے سامنے وضو کریں اور 2 رکعت نماز بالجہر جس میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے 2 رکعت نماز ادا کریں، جس کے وضو کو اور جس کی نماز کو امجد علی صحیح کہہ دیں گے کہ ہاں اس کی نماز صحیح ہے، اس کا وضو صحیح ہے، وہی امامت کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بریلی میں امام ہوتا وہی تھا جس کو امجد علی پاس کر دیا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بھروسہ تھا۔ باپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں فرمائیں کہ سارے اساتذہ
اب اس وقت منظر اسلام میں پڑھانے والے کیا للو پنجو تھے؟ اعلی حضرت کے مدرسے میں، اور زمانہ بھی اعلی حضرت کا، تو پڑھانے والے کیا ٹھیلا لگانے والے ہوں گے؟ بالکل نہیں. اپنے زمانے کے فقیہ، ان سے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سب آئیں اور امجد علی کے سامنے وضو کریں، یہ جس کو پاس کر دیں گے وہی امامت کرے گا. تو گویا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے اندر کچھ تو ایسی بات تھی جس کی بنیاد پر اعلی حضرت علیہ رحمہ اتنا گن گاتے ہیں اور اتنی تعریف کرتے ہیں. اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان سال میں صرف 2 تقریریں فرمایا کرتے تھے، ایک ربیع الاول شریف کے موقع پر، اور دوسرا موقع ہوتا تھا جب اعلی حضرت کی تقریر ہوتی ان کے پیر و مرشد آل رسول مارا روی علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر. صرف 2 تقریر اعلی حضرت فرماتے تھے. ایک مرتبہ اعلی حضرت کی طبیعت ناساز تھی، تو اعلی حضرت نے اپنے بھائی حضرت مفتی محمد رضا علیہ رحمہ سے فرمایا کہ جاؤ اور امجد علی کو کہو کہ وہ بیان کر دیں کون ہے اس کے سوا، جو ہے وہی ہے. یہ اعلی حضرت نے فرمایا، کون ہے امجد علی کے سوا. مفتی محمد رضا صاحب کو اعلی حضرت نے فرمایا تھا یہ کہ جاؤ کہہ دو امجد علی سے بیان کریں کون ہے اس کے سوا، جو ہے وہی ہے. بیان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن مفتی محمد رضا کا حال یہ تھا کہ بعد میں جب کبھی کہیں بیٹھتے تھے تو حضور صدر الشریعہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتے تھے اور مزہ خوب لیتے تھے کہ یہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں اعلی حضرت نے فرمایا کون ہے اس کے سوا، جو ہے وہی ہے. لطف آتا تھا مفتی محمد رضا کو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے بارے میں یہ الفاظ ادا کرنے میں. اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان 2 ہی 3 آدمیوں کی تقریر بھی سنتے تھے. اب آج کل بھی تو مقررین کا جو ہے بالکل سیلاب آیا ہوا ہے، اور امت کے اندر آج 75% فتنے جو ہے ان مقررین کی وجہ سے ہے. جاہل ہیں، بیان کر دیا عوام کے سامنے آ کر کے، اب عوام اس کو لے کر کے چلی گئی. اب چاہے وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہو یا نہ ہو رہا ہے یہی آج. اس لیے کہ زیادہ تر فتنے آج اسٹیجوں سے ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے اسٹیج پر بھی ہماری عوام کو وہ مقرر چاہیے جو خوب کرامتیں بیان کرتا ہو. اب چاہے جھوٹی کرامتیں بیان کرے، خوب اول فول بکتا ہو، چاہے کچھ بھی بکتا رہے، کچھ بھی بولتا رہے. اچھے علماء کو آج پسند کون کرتا ہے؟ جو سنجیدہ گفتگو کریں، علمی گفتگو کریں، اہل سنت کے عقیدے کو بیان کریں دلائل کے ساتھ، ایسے علماء کو کون پسند کر رہا ہے آج؟ اللہ ماشاء اللہ. تو اعلی حضرت علیہ رحمہ بھی سب کی تقریر نہیں سنتے تھے، صرف 2-3 آدمی کی سنتے تھے. اس میں ایک نام حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا ہے، جن کی تقریر کو اعلی حضرت سنا کرتے تھے. اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اتنی محبت تھی کہ جب اعلی حضرت کا انتقال ہو رہا تھا تو اعلی حضرت نے وصیت فرمائی میرے جنازے کی نماز حامد رضا پڑھائیں. اگر ان کو جنازے کی وہ ساری دعائیں یاد ہوں جو میرے فتاوا کے اندر میں نے لکھی ہیں، تو اگر میرے بیٹے حامد رضا کو جنازے کی وہ ساری دعائیں یاد ہوں یا وہ یاد کر لیں جو میں نے فتاوا کے اندر لکھی ہیں، تو وہ میرا جنازہ پڑھائیں، ورنہ میرا جنازہ امجد علی اعظمی پڑھائیں گے. اچھا، دعاؤں کے یاد ہونے کی شرط اعلی حضرت نے علامہ حامد رضا کے لیے رکھی ہے، لیکن صدر الشریعہ کو بغیر شرط کے کہا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں گے. گویا اعلی حضرت جانتے تھے کہ صدر الشریعہ کو وہ ساری دعائیں یاد ہیں جنازے کی جو میں نے اپنے فتاوا کے اندر لکھی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ حامد رضا اگر وہ دعائیں یاد کر لیں تو میرا جنازہ پڑھائیں، ورنہ صدر الشریعہ میرا جنازہ پڑھائیں گے. اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، الہی امجد علی سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں، امجد علی سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں. آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ حضور صدر الشریعہ ایک مرتبہ بغیر بتائے جو ہے دشمنوں کے پاس میں مناظرے کے لیے چلے گئے، وہابیوں کے یہاں. اب اعلی حضرت کو بڑی فکر ہو رہی تھی کہ بڑے خبیث قسم کے ہوتے نا، یہ صرف مناظرہ نہیں کرتے ہیں، یہ مکارانہ چال بھی چلتے ہیں. یہ
تو اعلیٰ حضرت مسجد میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، مولا امجد علی سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں، امجد علی سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں. جن کی سلامتی کی دعا امام احمد رضا مسجد میں کھڑے ہو کر کے فرما رہے ہیں. اور حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں جب تک میں آ نہیں گیا اعلیٰ حضرت اپنے گھر نہیں گئے، مسجد میں کھڑے رہ کر کے دعائیں کرتے رہے. وہ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں بھاگلپور سے لے کر کے تھانہ جو ہے یہ تھانہ بھون اور جتنے وہابیوں کے علاقے ہیں، میں ان علاقوں سے اگر کامیاب ہو کر کے واپس آتا ہوں تو یہ احمد رضا کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ کہ میں نکلتا ہوں ادھر اور احمد رضا ادھر میرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا مقام صرف اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں اگر دیکھ لیا جائے، کسی اور کا نہ بھی بیان کیا جائے، تو بھی علامہ امجد علی اعظمی کی شان و عظمت کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنے بلند رتبے پر فائز تھے. وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بہت سے خلفاء ہیں، زیادہ خلافت اعلیٰ حضرت نے کسی کو دی نہیں، لیکن ہیں خلفاء. اعلیٰ حضرت نے بہت سارے خلفاء کو تو حضور صدر الشریعہ کے کہنے پر خلافت دی، کہ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ حضرت ان کو خلافت دے دیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت زیادہ خلافت دیتے نہیں تھے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی ذمہ داری کچھ ایسی تھی کہ ادھر توجہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کو خلافت دی تو حضور صدر الشریعہ کے کہنے پر دی، اور کچھ اعلیٰ حضرت کے خلفاء تو ایسے تھے جن کو دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن صدر الشریعہ نے کہہ دیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے انہیں خلافت دے دی تھی. یعنی صدر الشریعہ کے کہنے پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے انہیں خلافت عطا فرمائی. اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت نے اپنا وکیل بالبیعت بنایا. آپ کسی اور کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے کسی کے پیر مرید نہیں ہو سکتے ہیں آپ، لیکن اعلیٰ حضرت نے حضور صدر الشریعہ کو اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا وکیل بالبیعت بنایا کہ اگر کوئی امجد علی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت ہو تو وہ گویا میرا مرید ہے، وہ اور وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کر رہا ہے. علامہ حشمت الرضا مناظر اہل سنت یہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت نہیں ہوئے، یہ علامہ امجد علی اعظمی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت ہوئے. علامہ امجد علی اعظمی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے مناظر اہل سنت علامہ حشمت الرضا، جن کو شیر بیش اہل سنت کہا جاتا ہے، اہل سنت کا شیر، وہ علامہ امجد علی اعظمی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے اعلیٰ حضرت کے مرید ہوئے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضور صدر الشریعہ کو اپنا وکیل بالبیعت بنایا تھا کہ جو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت ہوگا وہ گویا کہ مجھ احمد رضا کا مرید ہوگا. بتائیے اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند بھی تو تھے، علامہ حامد رضا بھی تو تھے، ان دونوں کو وکیل بالبیعت نہیں بنایا، جبکہ ان کی شان و عظمت کا ستارہ بھی آسمان بلندی پر ہے. لیکن حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کے دل کو بھا گئے تھے، اعلیٰ حضرت کو پسند آ گئے تھے. کیوں نہ پسند آئیں؟ گھوسی کے اندر حضور صدر الشریعہ کا پورا خاندان، پورا گھرانہ ہے، لیکن صدر الشریعہ نے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، ہمیشہ بریلی میں رہتے تھے، وہ ہمیشہ بریلی میں رہتے تھے. اور دین کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دین کی خدمت کر رہا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ اعلیٰ حضرت کے دل کو تو بھائے گا ہی، وہ اعلیٰ حضرت کے دل کو تو پسند آئے گا. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ علم شریعت کے اندر تو ماہر ہی تھے، شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت و روحانیت میں بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام تھا کہ خود فرماتے ہیں 18 ذی الحجہ 1333 ہجری کو آل رسول ماہروی علیہ الرحمہ کے عرس کے موقع پر بغیر کسی تحریر و طلب کے میں نے کچھ نہیں کہا اعلیٰ حضرت سے کہ مجھے آپ کی خلافت چاہیے یا کچھ اور چاہیے. آل رسول ماہروی کا عرس ہے، میں غلام بن کر کے وہاں حاضر اور اعلیٰ حضرت بھی حاضر ہے. بغیر کچھ کہے اعلیٰ حضرت نے بلایا اور جملہ سلاسل قادریہ قدیمہ جدیدہ چشتیہ سہروردیہ کی اجازت تامہ عامہ عطا فرمائی اور مجھے اپنا خلیفہ مطلق بنایا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اپنے سر سے اتار کر میرے سر پر باندھا اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اے امجد علی،
جملہ وظائف، اذکار، اعمال اور اپنی تمام تر مرویات حدیث اور جملہ علوم کی اور اپنی تمام تصنیفات کی بلا استثناء میں تمہیں اجازت تامہ عامہ عطا کرتا ہوں. جملہ علوم کی، جملہ جو ہے سلاسل کی، اذکار کی، اعمال کی، بلا استثناء کسی چیز کی شرط لگائے بغیر. اتنا بھروسہ تھا، ورنہ آج جب خلافت دی جاتی ہے تو یہ شرط بھی لگائی جاتی ہے اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر استقامت کی شرط کے ساتھ تمہیں یہ خلافت دی جاتی ہے. لیکن قربان جائیں حضور صدر الشریعہ پر کہ اعلی حضرت کو کیسا بھروسہ تھا کہ بغیر کسی شرط اور قید اور استثناء کے اعلی حضرت نے علوم کی بھی اجازت دی اور سلاسل کی، اعمال کی، اذکار کی، سب کی اجازت عطا فرمائی. یہ مقام ہے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا. اور یہ صدر الشریعہ جو ہم سنتے ہیں، شریعت کا صدر، یہ لقب بھی علامہ امجد علی اعظمی کو اعلی حضرت نے عطا فرمایا تھا. حضور صدر الشریعہ کا لقب بھی آج بہت سارے مرید اپنے پیر کو القاب دیتے ہیں، بہت سارے شاگرد اپنے استاذ کو لقب دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ شاگرد ہے جس کو استاذ لقب دے رہا ہے. صدر الشریعہ وہ شاگرد ہیں جن کو اعلی حضرت لقب دے رہے ہیں. اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں شان والے صدر الشریعہ، پہچان والے صدر الشریعہ، محسن اہل سنت صدر الشریعہ، فقیہ اعظم صدر الشریعہ، واہ کیا شان ہے اے صدر شریعت تیری، اعلی حضرت کی زباں پر بھی ہے مدحت تیری. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا یہ مقام ہے. آپ کے بیٹے علامہ حامد رضا خان، جن کا کوئی جواب نہیں علم کے اندر، ایک مرتبہ طلبہ نے کیا کیا، جو سبق ہوتا ہے درس نظامی کی کتابوں کا، ایک کتاب لی اور اس کے سبق کا خوب مطالعہ کیا طلبہ نے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب درس نظامی کے سبق، کسی کتاب کے سبق کا طلبہ خوب مطالعہ کر لیں تو ان کو درسگاہ میں کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھار. تو طلبہ نے مطالعہ کیا اچھے سے، اور جو سبق تھا کئی اعتراضات، کئی سوالات تیار کیے کہ اگر صدر الشریعہ یہ بتائیں گے تو یہ سوال کیا جائے گا، یہ بتائیں گے تو یہ اعتراض کیا جائے گا. کئی سوالات تیار کیے، اور اس دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ صدر الشریعہ کے پاس جو سبق لے کر کے گئے تھے طلبہ، صدر الشریعہ نے اس سبق کا مطالعہ نہیں کیا تھا. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درس نظامی کے اندر اساتذہ جو سبق پڑھاتے ہیں اس کا وہ خود مطالعہ کر کے آ کے پڑھاتے ہیں. صدر الشریعہ نے مطالعہ نہیں کیا، اور طلبہ مطالعہ کر کے ایک سے ایک سوالات، اعتراضات تیار کر کے لے کر کے گئے. لیکن قربان جائیں سب صدر الشریعہ کی بارگاہ میں طلبہ اپنے سوالات اور اعتراضات کو لے کر کے حاضر ہوئے، اور جب جواب دینا شروع کر دیا صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے، جواب جب ختم ہوا طلبہ نے کہا ہمیں جس جواب کی امید تھی وہ صدر الشریعہ کی بارگاہ ہی سے امید تھی. وہ ایک کونے میں چپکے سے کھڑے ہو کر کے علامہ حامد رضا سب سن رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے. تو علامہ حامد رضا نے بعد میں فرمایا مولانا امجد علی صاحب جب جوابات دے رہے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک دریائے زخار ہے جو اپنی موجیں مار رہا ہے. یہ علامہ حامد رضا اعلی حضرت کے شہزادے ہیں، وہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے بارے میں اس طرح سے انکشاف فرماتے ہیں. علامہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کے ایک استاذ ہیں علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری، استاذ الاساتذہ. انہوں نے کیا فرمایا حضور صدر الشریعہ، ویسے تو علامہ ہدایت اللہ تمام طلبہ پر نہایت ہی مہربان تھے، لیکن 3 لوگ ایسے تھے جن پر علامہ ہدایت اللہ رامپوری علیہ رحمہ بہت مہربان تھے، بہت زیادہ مہربان تھے. ایک تو اس میں مولانا محمد صدیق تھے، دوسرے مولانا محمد امجد علی اعظمی تھے، اور تیسرے مولانا سلیمان اشرف تھے. ان 3 لوگوں پر علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری بہت مہربان تھے. یہاں تک کہ فرمایا کرتے تھے جو کچھ میرے سینے میں ہے میرا دل چاہتا ہے میں نکال کر کے ان 3 کو بخش دوں. اب وہ 3 میں ایک نام علامہ امجد علی اعظمی کا بھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ استاذ کی کتنی محبت تھی حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ سے.
اور حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے بارے میں ایک موقع پر تو علامہ ہدایت اللہ رامپوری نے یہاں تک کہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ امجد علی تمہیں عطا کر دوں. ہدایت اللہ رامپوری جو محبت علامہ امجد علی اعظمی سے فرمایا کرتے تھے، خود حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حافظ ملت صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں. حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کے والد گرامی ہیں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی، ان کے شاگرد ہیں حضور حافظ ملت. اب آپ اندازہ لگاؤ، استاذ کا بیٹا خود حافظ ملت کے پاس پڑھ رہا ہے. اور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت مجھ سے فرمایا کرتے تھے اے ضیاء المصطفیٰ سنو، اگر علم شربت کی طرح پلانے کا ہوتا تو میں کلاس میں سب سے پہلے تم کو پلاتا. میں یہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ سے حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے. اور یہی حال حضور صدر الشریعہ کے اساتذہ کا تھا کہ وہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کے بارے میں فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہ نکال کر کے تمہیں عطا کر دوں میں. اور ایک موقع پر خود علامہ ہدایت اللہ استاذ الاساتذہ نے فرمایا کہ شاگرد ایک ہی ملا ہے، وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہے. علامہ امجد علی، جبکہ علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری کوئی معمولی آدمی نہیں، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، لیکن فرماتے ہیں شاگرد ایک ہی ملا ہے جو امجد علی ہے، اور وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہے. یعنی اتنا ناز تھا حضور صدر الشریعہ پر علامہ ہدایت اللہ رامپوری کو. حضور صدر الشریعہ کے ایک استاذ ہیں علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں ہندوستان کے اندر. حدیث میں مومنوں کا امیر علامہ محدث سورتی علامہ وسیع احمد کو، یہ صدر الشریعہ کے استاذ ہیں. جب انہوں نے صدر الشریعہ کی قابلیت کو دیکھا تو فرماتے ہیں مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا ہے. اگر کسی نے پڑھا ہے، اب آپ اندازہ لگاؤ جو اپنے زمانے کا حدیث میں امیر ہو، کیا اس سے کم لوگوں نے پڑھا ہوگا؟ ایک لمبی قطار ہوگی ان علماء کی جنہوں نے محدث سورتی سے پڑھا ہوگا، لیکن وہ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے صحیح معنوں میں تو امجد علی نے پڑھا ہے. اور حال بھی ایسے ہی تھا حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کا کہ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دیکھا ہے اور ابھی سنا ہے. درس نظامیہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، علم نحو کے اندر بہت جو ہے بھاری کتاب ہے، یہ بہت مشکل کتاب ہے یہ. اس پوری کافیہ، اور یہ کوئی 2-4 صفحے کی وہ بغدادی قاعدے کی طرح نہیں ہے، یہ بغدادی قاعدے کی طرح 2-4 صفحے کی کتاب کافیہ نہیں ہے، 100-150 صفحے کی کتاب ہے یہ، عربی کے اندر ہے، علم نحو کی کتاب ہے. حضور صدر الشریعہ نے پوری کافیہ کو ایک دن میں یاد کیا تھا، صرف ایک دن میں یاد کیا تھا. اسی لیے محدث سورتی نے فرمایا اگر مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا ہے. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کا یہ حال تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ایک باصلاحیت عالم دین کی ضرورت تھی. اب حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ہی بہت بڑے عالم ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ خان رامپوری سے پڑھا، محدث سورتی سے پڑھا. اعلیٰ حضرت کو ایک باصلاحیت عالم کی ضرورت تھی، تو اعلیٰ حضرت نے خط لکھا محدث سورتی کو کہ کوئی عالم دین ہو تو بریلی بھیجو. محدث سورتی نے کیا لکھا جانتے ہو؟ ایک خط لکھا اور اس کے بعد لکھتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک در نایاب بھیج رہا ہوں. علامہ وسیع احمد استاذ ہیں صدر الشریعہ کے، اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک در نایاب بھیج رہا ہوں. جب صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پاس خط لے کر کے، اچھا وہ خط حضور صدر الشریعہ کے ہی ہاتھ سے بھیجا انہوں نے، اور وہ در نایاب بھی جو ہے صدر الشریعہ تھے، اور لے کر کے جانے والے بھی صدر الشریعہ تھے. جب اعلیٰ حضرت کے پاس لے کر کے گئے تو اعلیٰ حضرت نے ایک عربی عبارت لکھوائی صدر الشریعہ سے، بٹھایا، دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہ بھائی استاذ در نایاب کہہ رہا ہے تو امتحان بھی لیا جائے. صدر الشریعہ کو بٹھایا، ایک عربی عبارت لکھوائی،
لکھوانے کے بعد میں کہا اس کا اردو میں ترجمہ کرو. اب عربی اعلیٰ حضرت کی ہو اور ترجمہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا ہے. کہا اس کا اردو میں ترجمہ کرو. صدر الشریعہ وہیں بیٹھے ہی بیٹھے بغیر کسی لغت کی کتاب اٹھائے ترجمہ کر دیا. جب ترجمہ کر دیا پیش کیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اب اعلیٰ حضرت جب ترجمے کو دیکھتے تو کبھی ترجمہ دیکھتے, کبھی صدر الشریعہ کا چہرہ دیکھتے تھے, پھر ترجمہ دیکھتے, پھر صدر الشریعہ کا چہرہ دیکھتے. کافی دیر جب گزر گئی اور جب صدر الشریعہ کچھ دنوں کے بعد محدث صورتی کے پاس واپس جانے لگے تو اعلیٰ حضرت نے محدث صورتی کے نام خط لکھا کہ آپ کا در نایاب کہاں چلا گیا. یعنی صدر الشریعہ علیہ رحمہ گئے محدث صورتی کی بارگاہ میں اور کافی دن ہو گئے واپس نہیں آئے, تو اعلیٰ حضرت نے خط لکھا, اے محدث صورتی آپ کا در نایاب کہاں چلا گیا. اس کے بعد پھر صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو محدث صورتی نے بریلی شریف بھیج دیا. اس کے بعد جب بھیجا دوبارہ تو پوری زندگی صدر الشریعہ علیہ رحمہ بریلی کے ہی ہو کے رہ گئے. آج ہم یہاں بیٹھ کر کے بریلی بریلی کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے بریلی کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا تھا. تو یاد رکھ لو کہ آج ہمارا بھی سب کچھ بریلی ہی ہے, سب کچھ ہمارا بریلی ہے, بریلی شریف. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کا یہ مقام و مرتبہ ہے. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان ہی صرف مقبول نہیں تھے علماء کی بارگاہ کے اندر, آپ کی تحریر بھی علماء کی بارگاہ میں بڑی مقبول تھی. یہ جو بہار شریعت ہے, اب بہار شریعت کتاب جو ہے اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ تقریض لکھی ہے بہار شریعت میں, عام بندہ اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب اس پر تقریض لکھی تو الفاظ کیا استعمال کیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر غفر لہ المولا القدیر نے مسائل طہارت میں پاکی کا مسئلہ جو صدر الشریعہ نے لکھا ہے بڑا لاجواب لکھا ہے. صرف اس کو پڑھ لیں تو کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت نے جب اس مسئلے کو پڑھا نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر غفر لہ المولا القدیر نے مسائل طہارت میں یہ مبارک رسالہ بہار شریعت تصنیف لطیف اخی فی اللہ ذی المجد والجاہ والطبع السلیم والفکر القویم والفضل والعلا مولانا ابو العلا مولوی حکیم محمد امجد علی اعظمی علی قادری برکاتی بالمذہب والمشرب والسکنہ رزقہ اللہ تعالی فی الدارین الحسنہ مطالعہ کیا. الحمدللہ مسائل صحیحہ رجیحہ محققہ منقحہ پر مشتمل پایا. آج کل ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ عوام بھائی سلیس اردو میں صحیح مسئلے پائیں اور گمراہی و اغلاط کے مصنوع و ملمہ زیوروں کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں. مولا تعالی مصنف کی عمر و عمل و فیض میں برکت عطا فرمائیں. اب یہ الفاظ کی تشریح تو میں نہیں کروں گا کیونکہ الفاظ کی تشریح کے لیے گھنٹوں چاہیے, لیکن صرف یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا. ان کا نام لینے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کتنے القاب کا ذکر فرمایا ہے ان کا نام لینے سے پہلے, ورنہ تو اعلیٰ حضرت جلدی کسی کا نام بھی نہیں لیتے, کسی کا نام تک نہیں لیتے. ایک مجمع میں تو اعلیٰ حضرت نے ایک مقرر سے توبہ کروا لیا تھا. مقررین کا حال ایسا ہو, آج بھی کتنے مقرر ایسے ہیں, اس لیے یہ فقیر بھی محفلوں میں تو جاتا ہی نہیں ہے. یا تو خود مجھے بیان کرنا ہے تو شرکت کر لیتا ہوں, وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ویڈیو نہیں بننی چاہیے. اور ویڈیو بنوانا ہے آپ کو تو آپ کسی اور کو بلا لیجئے, بہت سارے بھرمار لگے ہوئے ہیں اور بارش کے مینڈکوں کی طرح سب موجود ہیں, آپ جس کو چاہیں بلوا لیں, مجھ کو نہ بلائیں. آج اکثر بدنامی جو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے ہو رہی ہے, بول کر کے نہیں ہو رہی ہے. ہم بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کون آیا الٹا سیدھا بول کے چلا گیا, اب دوسرے دن خبر ہوتی کہ یار وہ حضرت بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لے اب ہم تو نے کچھ کہا بھی نہیں اور بدنامی ہماری ہو گئی ہے. تو اس لیے نہ جانا ہی بہتر ہے. اور آپ سے بھی گزارش ہے ان علماء کی مجلسوں میں جائیں جو اہل سنت و جماعت جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اس مسلک پر صحیح معنوں میں جو علماء قائم و دائم ہوں اور علمی فکر رکھتے ہوں, علمی سوچ رکھتے ہوں, ایسوں کی بارگاہ میں ایسوں کی مجلس میں جائیں تاکہ وہاں آپ کو کچھ فیض حاصل ہو. اور یقیناً جب علماء کی بارگاہ میں بیٹھو نا تو کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہی ملتا ہے, اس لیے کہ وہاں علم کی روشنی ہوتی ہے, علم کی تازگی ہوتی ہے.
हुजूर सदर शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा का मकाम मर्तबा आला हज़रत के अलावा आपके असातिज़ा और दीगर अकाबरीन की निगाह में भी बहुत है। वक्त नहीं है कि मैं वो सारे नज़ायर पेश कर सकूं और वो सारी तहरीरें मैं आपके सामने पेश कर सकूं। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूं। हुजूर सदर शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा के बेशुमार एहसानात हैं, आप उन एहसानात को जानने की कोशिश करें। एक ही एहसान बहार शरीयत जो है हमारे ऊपर एहसान अजीम है, और ये इतना बड़ा एहसान है कि सदर शरिया तहदीस नेमत के तौर पे फरमाते हैं, अगर औरंगज़ेब मेरी किताब को देख लेते तो मुझे सोने से तौलते हो। इसलिए कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 500 से ज़्यादा या 500 उलमा को जमा करके फतावा आलमगीरी लिखवाया था फ़िक़्ह हनफ़ी पर। लेकिन इसमें फ़िक़्ह हनफ़ी में कई अक़वाल होते हैं कभी कभार, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 कौल पाए जाते हैं। फतवा तीनों कौल पे या जितने कौल होते नहीं होते उनमें से किसी एक पे होता है, यानी किसी एक पर ही अमल करना होता है। तो मुफ्ता भी अक़वाल जिसको कहा जाता है, जिस पर फतवा दिया जाता है और जिस पर अमल किया जाता है। अल्लामा औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह की ख्वाहिश थी कि एक किताब ऐसी तैयार हो फ़िक़्ह हनफ़ी की जिसमें मुफ्ता भी अक़वाल हों, एतराज़ात जो उनके हुए उनको ना जिक्र किया जाए, इख्तिलाफ़ात को ना जिक्र किया जाए, ताकि अवाम पढ़ सके उसको बड़ी आसानी हो। अब जाहिर सी बात है एक मसले को पढ़ने के लिए 10 एतराज़ हो तो आदमी का जहन तो वैसे ही चकरा जाएगा। उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन इसके बावजूद भी फतावा आलमगीरी के अंदर मुफ्ता भी अक़वाल के अलावा इख्तिलाफ़ात आ गए। लेकिन तने तनहा सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी ने बहार शरीयत ऐसी लिखी, कोई इख्तिलाफ नहीं, मुफ्ता भी अक़वाल को फ़िक़्ह हनफ़ी के बयान फरमाया उन्होंने। तो इसलिए फरमाते हैं अगर औरंगज़ेब आलमगीर देख लेते तो मुझे सोने से तौलते हो। तहदीस नेमत के तौर पे फरमाया। हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा एक बड़ी अजीम अबकरी शख्सियत का नाम है, और ऐसी शख्सियत का नाम जिन्होंने दीन मतीन की खूब खिदमत की है, खूब खिदमत की है, बेलौस खिदमत है। और आला हज़रत के बाद सदरुल शरिया ने ऐसे ऐसे शागिर्दों को पैदा किया है जिनकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद पटेल रहमतुल्लाह तआला अलैह, हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार शागिर्द हैं। एक शागिर्द जो बहुत ही नुमाया नज़र आता है, जिसको दुनिया हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा कहती है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा पाकिस्तान में मुहद्दिस आज़म ने सदरुल शरिया के इल्म को खूब बांटा, और हिंदुस्तान के अंदर हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने सदरुल शरिया के इल्म को खूब बांटा, खूब इल्म हासिल किया। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, अगर सदरुल शरिया से मोहब्बत है तो उनके बेटे मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं और उन्हीं की अब्बा जान की किताबें पढ़ते हैं, उनके खिलाफ बातें हैं उन्हीं के अब्बा। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जो कुछ सदरुल शरिया से हासिल किया था, वो सब कुछ हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने मुहद्दिस कबीर को अता फरमा दिया। जब मुहद्दिस कबीर की दस्तार बंदी हुई, हाथ पकड़ा हाफिज़ मिल्लत ने और सदरुल शरिया के मज़ार पे लेके गए। कहा, हुजूर आपने जो कुछ इल्म मुझ हकीर को दिया था, मैंने वो सारा आपके बेटे को लौटा दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो हुजूर मुहद्दिस कबीर अदाम अल्लाहु इक़बालहू का इल्मी पाया कितना बुलंद है। लोग उन पर भी एतराज़ करते हैं, इतने काबिल हो गए हैं आज कि लोग उन पर भी एतराज़ करते हैं। असल में ये जितने इस तरह के काबिल होते हैं ये गलियों में ही घूमने वाले होते हैं, वरना मुहद्दिस कबीर का इल्मी पाया क्या है, इल्मी शानो शौकत क्या है, ये हमारे उलमा जानते हैं। जिन्होंने करीब से देखा ना वो जानते हैं। जाहिर सी बात है, जहाज़ में बैठेगा तभी पता चलेगा कि जहाज़ है कितनी बड़ी, वरना देहातियों की तरह बहुत बुलंदी पे देखेगा तो बोलेगा जहाज़ तो छोटी ही है, हाथ भर की होती है जहाज़, है ना, क्योंकि वो देहाती ने देखा है कि हाथ भर का ही जहाज़ है। और जिसने जहाज़ में बैठा है वो जानता है कि यार
اس میں تو کافی تعداد میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، سب کا سامان بھی آ سکتا ہے، اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جس نے محدث کبیر کو بہت دور سے دیکھا وہ کہتا ہے وہ کیا ہیں، اور جس نے قریب سے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ محدث کبیر اس زمانے میں صدر الشریعہ کا مظہر ہے. وہ جس نے قریب سے دیکھا ہے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے سچے نائب اور سچے جانشین کی صورت میں آج ہمارے درمیان محدث کبیر صاحب قبلہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ یقین جانو جس دن وہ رخصت ہو گئے، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، جس دن وہ رخصت ہوئے جو کمی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے جانے پر محسوس ہوئی تھی، اللہ کی قسم وہی کمی حضور محدث کبیر کے جانے پر محسوس ہوگی. ہمیں ایک بہت آس لگی رہتی ہے آج کسی بھی مسئلے کے وقت میں کہ اب ہمارے محدث کبیر صاحب قبلہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، علمی فیصلہ. اس لیے ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرو اور تمام علماء اہل سنت کے لیے دعا کرو. لیکن اس زمانے میں وہ عالم علماء ہیں، علماء میں سب سے زیادہ جاننے والے حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ہیں. انہی کے والد گرامی حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ ہیں. آپ کا انتقال جو ہے ذوالقعدہ کی دوسری شب یعنی جو آج کی رات گزری ہے، اس رات میں 12:26 پر 6 ستمبر 1948 عیسوی کو وفات پا گئے. مدینہ شریف کے لیے جا رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند پہلے نکل گئے تھے، پھر کشتی میں پاؤں رکھا ہی تھا مدینہ شریف جانے کے لیے ممبئی بندرگاہ سے کہ حضور حافظ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور آپ نے دعا کی تھی احمد آباد کے اندر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت ہے، جس پر حضور علیہ السلام نے بیٹھ کر کے درس حدیث دیا تھا. شاہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ احمد آباد کے اندر، وہاں بہار شہید میں لکھا بھی ہے آپ نے کہ اس تخت کے نیچے جو دعائیں مانگی جائیں اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. صدر الشریعہ وہاں جا کر کے جو دعا مانگی تھی، صدر الشریعہ نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے ہر سال حج نصیب فرما، ہر سال حج نصیب فرما. اب ہر سال حج نصیب ہونا یقیناً موت بھی آنی ہے نا، موت بھی آنی ہے، تو ہر سال حج نصیب ہونا کیسے ہوگا؟ تو صدر الشریعہ حج کے ارادے سے نکلے، ممبئی بندرگاہ پہ پہنچے، اور آپ نے سنا ہے کہ جو جس نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے، اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدر الشریعہ کی دعا کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ وہ حج کے ارادے سے بریلی سے مفتی اعظم ہند کے ساتھ ممبئی آئے. طبیعت خراب ہو گئی، مفتی اعظم ہند پہلے نکل گئے، بعد میں نکلنے والے تھے صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ. کشتی میں جیسے ہی پاؤں رکھا ویسے ہی صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا. اب آج بھی ہر سال اللہ تعالیٰ حضور صدر الشریعہ کو حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے، آج بھی عطا فرمائے. کبھی ہو سکے تو اور احمد آباد جائیں اور اس تخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا. تو گزشتہ جو رات گزری ہے آج 2 ذوالقعدہ کی 12:26 پر، ٹھیک 12:26 پر 2 ذوالقعدہ کی رات حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے وصال پاک کی تاریخ جو ہے رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، اور ان کے تفقہ فی الدین کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے علم و عمل کا فیضان نصیب فرمائے، ان کے تقوی و طہارت کی خیرات عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت سے جو محبت ان کو تھی، مسلک اعلیٰ حضرت پر جو استقامت ان کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح استقامت نصیب فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.